السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، انتخابات سے قبل سیاسی جماعتوں کے رابطوں میں تیزی آ گئی ہے. ممکنہ سیاسی اتحاد اور 2/3 اکثریت کے حصول کے لیے تمام جماعتیں رابطے کر رہی ہیں اور نون لیگ کے رابطوں میں ہمیں زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ آج ان کے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات ہوئی. جی ڈی اے سے وہ پہلے ہی ملاقات کر چکے ہیں اور اب نظر بلوچستان پر بھی ہیں، جہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے کہ باپ پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدے کا اعلان ہو جائے. ادھر پیپلز پارٹی دعوے کر رہی ہے کہ وہ کلین سویپ کرے گی اور آنے والا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آنے والے انتخابات کے نتیجے میں حکومت بنانے کے خواب تو دیکھ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ آنا ہے عوام کے پاس جانے کا. تو عوام کے پاس جانے کے لیے اور عوام کو بتانے کے لیے ان سیاسی جماعتوں کے پاس کیا ہے؟ عوام تو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، کیا عوام کے مسائل کا حل ان سیاسی جماعتوں کے پاس ہے؟ ایاز صاحب، ہر جماعت کی خواہش ہے کہ وہ 2/3 اکثریت حاصل کرے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ مضبوط حکومت ہی مسائل کا حل ممکن بنا سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات میں کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن ہے؟ یہ پتہ نہیں کون سی جماعتوں کی آپ بات کر رہی ہیں. جے یو آئی ایف کے جو سرکردہ رہنما ہیں اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے تو فرمایا ہے کہ میں اپنے حلقے میں جا کر کیمپیننگ نہیں کر سکتا، حالات ایسے ہیں. اب یہ سرکردہ آدمی تھے پی ڈی ایم کے، کر کے وہ سامنے کر کے سارا کچھ انہوں نے اس سارے ناٹک میں ان کا بہت کلیدی رول تھا. پیپلز پارٹی رونا رو رہی ہے کہ ایک جماعت کو لاڈلا بنایا ہوا ہے اور ساری آسانیاں اس کے لیے پیدا ہو رہی ہیں. جو مبینہ لاڈلے ہیں ان کو اور فکریں لاحق ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم لاڈلے تو ہیں لیکن یہ تاثر عوام میں نہ جائے. اور جو ہمارے انقلابی رہنما ہیں براستہ لندن، انہوں نے کل ہی، میں پرانی بات نہیں کر رہا، اپنی جماعت کی ایک کمیٹی بنائی ہے کہ یہ تاثر کیسے زائل کیا جائے کہ ہم لاڈلے ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ عجیب بھی، اگر ان کا عوام میں جانے سے پہلے ان سرکردہ جماعتوں کا یہ عالم ہے، اور میں سرکشوں کا تو بات ہی نہیں کر رہا، نہ سرکشوں کا کوئی بات کرنی چاہیے. تو یہ جو ہیں ساری پسندیدہ جماعتیں، ان کی یہ حالت ہے. تو آپ پوچھ رہی ہیں کہ یہ کچھ کر بھی پائیں گے؟ پہلے کچھ اپنا یہ تو جو گلے گشارے ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں یہ تو دور ہوں، پھر وہاں سے جائیں، پھر حکومت. یہ 2/3 اکثریت کی خواب تو ہر ایک کو راتوں میں آتی ہے، سب کو آتی ہے. چلے 2/3 آپ کو مل بھی گئی، لیکن وہ جو آپ کلپ پہلے دکھا رہے تھے اور آپ نے ذکر بھی کیا جو ایم کیو ایم کے پاس گئے تھے، پہلا اس جو آج کی لاڈلا عرف مطلب لاڈلا اور تابعدار جماعت ہے نون لیگ، اس کا پہلا اتحاد ایم کیو ایم کے ساتھ 1990 میں ہوا تھا. اور جب میاں نواز شریف اس ملک کے پہلی بار وزیر اعظم ہوئے تھے، اور کراچی کی اصل قتل و غارت تب شروع ہوئی تھی. اور وہ 1995 تک جب پیپلز پارٹی نے نصیر اللہ بابر کے تحت ایک آپریشن کیا تھا، تب جا کے کچھ وہاں سے ان کا اس قتل و غارت کا زور جو ہے ختم ہوا تھا. اور آپ کو وہ میجر کلیم کا قصہ بھی یاد ہوگا، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے. تو اب کے جو اتحاد ہے، ہاں صورتحال بدلی ہے. اب تو ہم ایم کیو ایم کا نام بھی لے سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے آپ اگر کوئی ہاسٹائل ریمارک پاس کرتے تھے تو ایم کیو ایم کا آپ نام نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، ایم کیو ایم اور نون لیگ کا یہ ماننا ہے کہ ان کا یہ اتحاد پورے پاکستان کے لیے مستفید ہوگا. کیا آپ کو ایسے ہی لگتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو جو ایک بات لاڈلے کے حوالے سے کی گئی ہے، یہ لفظ مخصوص تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے. اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی کو لاڈلا قرار نہیں دیا گیا تھا. آج کے دور میں لاڈلا کون ہے؟ دیکھیں، فیصلہ تو کرنا ہے عوام نے، اور عوام کے ووٹوں سے فیصلہ ہونا ہے. اور اس میں کوئی لاڈلا ہو یا کوئی کسی کے لیے ڈیل ہو یا ڈھیل ہو، پاکستان کے عوام میں بہت اچھی طرح اس ساری صورتحال کا ادراک بھی رکھتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو بات کی تھی کہ 2/3 اکثریت، یہ بات 2/3 اکثریت کہنے والوں کے پاس کیا پاکستان کے 1200 حلقے میں امیدوار موجود ہیں؟ میرا خیال پارٹیز کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پارٹیز پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی بڑی پارٹیز جو ہے
وہ چھوٹی پارٹیز کے ساتھ اتحاد پہ مجبور ہے، وہ الیکٹیبلز ڈھونڈ رہی ہے کہ آپ نے سندھ کی بات کی ہے، اسے بلوچستان کے اندر خود نواز شریف صاحب جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی ترجیح جو ہوگی الیکٹیبلز ہوں گے، اور بلوچستان کی سیاست ہمیشہ الیکٹیبلز کے گرد گھومتی ہے۔ جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی ہے، دیکھیں آپ جس ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں اور ایم کیو ایم کے حوالے سے تحفظات ظاہر کر رہے ہیں، یہ وہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے۔ اس وقت ایم کیو ایم کو وہاں پر کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں لوئر مڈل کلاس کی بڑی تائید اور حمایت حاصل تھی، اور وہ آزمائی ہوئی جماعت ہے۔ اور پھر آپ 2018 کے الیکشن میں دیکھ لیں کہ وہ جو 2013 میں 17 سیٹیں جیتنے والے تھے وہ 4 پہ آ گئے۔ تو کراچی کے عوام میں بڑے باشعور ہیں، اور ہم دیکھیں ایک الائنس کی بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا اتحاد، وہاں کی اصل ریئلٹی کچھ اور ہے۔ دیکھیں کراچی کی ریئلٹی یہ ہے کہ 2018 میں جس پارٹی نے 16-17 سیٹیں لی تھی، ابھی بظاہر وہ پارٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور وہ جو ایک ان کا بھی ایک ووٹ بینک کا خمار ہے نا، وہ ووٹ بینک ضرور ہوتا ہے لیکن ووٹ بینک کو بروئے کار لانا اصل چیز ہوتی ہے کہ کیا وہ ووٹ بینک کو بروئے کار لا سکیں گے۔ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز کی اگر عوام کے اندر روٹس موجود ہوں، اسی طرح کی کیفیت سے 2018 کے اندر بھی ایک پارٹی ان کے سامنے بھی یہی کیفیت تھی، اس پارٹی کی لیڈرشپ کو انہوں نے نااہل قرار دے دیا تھا، وہ بھی چاہتی تو اس طرح کی بات کر سکتی تھی لیکن انہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 تائی اکثریت تو آپ بھول جائیں، پاکستان کے اندر آج کے حالات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سادہ اکثریت کی حامل پارٹی ہی برس اقتدار آنی چاہیے، کوئی بھی پارٹی ہو، تاکہ وہ اپنے فیصلوں کے اندر آزاد اور خود مختار ہو۔ یہ جو اس سے پہلے 3.5 سال کا تجربہ، پھر 16 ماہ کا تجربہ، بڑی پارٹیز بھی چھوٹی پارٹی کے مرہون منت ہوتی ہیں اور وہ بڑے فیصلے نہیں کر پاتی۔ آج اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے، آپ کے جمہوری سسٹم کو آگے فعال رول ادا کرنا ہے، تو پھر فیصلہ عوام کے ووٹوں سے ہوگا، اور فیصلہ کسی ایک پارٹی کے حق میں ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اتحاد تو بن رہے ہیں لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی نے اپنا انتخابی منشور نہیں پیش کیا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ وہ برس اقتدار آ کر پاکستان کو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے طوفان سے بچانے کے لیے کوئی چیز ان کے پاس موجود ہے؟ آخر کب تک کہ نعروں کی بنیاد پہ، دعووں کی بنیاد پہ پاکستان کی سیاست چلتی رہے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بھی سنجیدگی ظاہر کرنی چاہیے اپنے ووٹ کے استعمال میں، اور نعروں اور دعووں کی بجائے یہ دیکھیں کہ کس کے پاس اتنی اہلیت موجود ہے اور کون پاکستان کو اس گمبھیر صورتحال سے نجات دلانے کی پوزیشن میں ہے۔ پہلا انتظام تو سیاسی جماعتوں کا ہے نا کہ وہ کیا لے کر جاتی ہیں عوام کے پاس، اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سندھ کے محاذ کی بات ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 0 + 0 ہی ہوگا، جو بھی اتحاد بن جائے پیپلز پارٹی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو جو نون لیگ نئے سیاسی اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہے، اسپیشلی سندھ میں بلوچستان کا بھی رخ کر رہی ہے، کس کے لیے خطرہ ہوگا یہ؟ دیکھیں ہر الیکشن سے پہلے پارٹیاں اس قسم کی بھاگ دوڑ کرتی ہیں، کوئی کولیشن بناتی ہیں، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرتی ہیں، اور جو ہے اس وقت ہمیں نظر آیا، اس وقت جو ہے نا PMLN اس لیے بھاگ دوڑ میں زیادہ ہے کہ اس کو کچھ امیدیں زیادہ روشن نظر آ رہی ہیں، اور پرسیپشن بھی اس وقت یہی ہے کہ حالات ان کے فیور میں ہیں، موسم ان کے حق میں ہے، تو اس کی وجہ سے اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا بھی آسان ہے، کیونکہ بہت سی چھوٹی پارٹیاں جو موسم دیکھ کے سیاست کا طریقہ کار بناتی ہیں۔ جہاں تک MQM کا تعلق ہے، دیکھیے MQM نے ماضی میں ہر پارٹی سے ایگریمنٹ کیے ہیں، PPP سے بھی کیے ہیں، PTI سے بھی کیے ہیں، PMLN سے بھی کیے ہیں، ہر سے بعد میں ناراضگیاں بھی ہوئی ہیں۔ بنیادی طور پر مجھے نہیں معلوم کہ جو PMLN ہے وہ ان کی کس طرح مدد کر سکے گی۔ کراچی کے اندر ان کا تو ووٹ اربن سندھ ہے نا، کراچی ہو گیا، حیدرآباد، یہ سکھر میں کچھ سمجھ جو بھی اربن ایریاز کے اندر ہے، وہاں پہ PMLN کا کتنا وزن ہے یہ ہمیں کوئی خاص اندازہ نہیں ہے اس بات کا، کم از کم ہمیں تو کوئی ایسا وزن نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے وہ موجود رہیں گے وہاں پہ، تو کس حد تک MQM کو وہ گارنٹی دلوا سکتے ہیں کہ جو سیٹیں PTI لے گئی تھی واپس اس کو MQM کو آ جائیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ PPP پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے جتنے بھی اینٹی PPP ایلیمنٹس ہیں اگر وہ اکٹھے ہو جائیں تو اس سے PPP پہ پریشر تو بلڈ ہوتا ہے، لیکن اگین اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ PPP کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ رورل سندھ ہے۔ رورل سندھ میں GDA کی جیسے میں نے
ہمیں پتہ ہے کہ جی ڈی اے کے کچھ علاقے ہیں, کچھ ڈسٹرکٹس ہیں, ان ڈسٹرکٹس میں ان کی اسٹینڈنگ ہے, وہ ان کے بندے وہاں سے اس دفعہ بھی الیکٹ ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ. تو اس لیے کوشش تو یہی ہے کہ پی 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 پہ پریشر بلڈ کیا جائے, لیکن ہمیں نہیں معلوم, کیونکہ اندازہ ہمارا یہ ہے کہ اس وقت جو حالات نظر آتے ہیں جی ڈی اے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہمیں نظر آتا ہے, فارمل الائنس شاید نہ ہو, کیونکہ دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن رزلٹ کے بعد اپنی جو آپ کی حیثیت ہوتی ہے یا اوور آل جو پولیٹیکل سین ہوتا ہے اس کے بعد آپ بارگین کر سکتے ہیں. اگر آپ الائنس کا حصہ ہو جاتے ہیں تو یہ جو سپیس ہے بارگیننگ کی وہ سپیس کم ہو جاتی ہے, الائنس سے چھوڑ کے باہر جانا پڑتا ہے. تو اسی طرح پی ایم ایل این اب بلوچستان میں بھی کوشش کر رہی ہے, بلوچستان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو حالات کو دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے, لیکن یہ فیصلے ہوتے ہوتے دسمبر کا مڈل آ جائے گا, یعنی 1 مہینہ ابھی اور لگے گا, کیونکہ ابھی جو ہے نا فائنل ہمیں ٹرینڈ نظر نہیں آ رہا ہے. ابتدائی ٹرینڈز ہیں, جو فائنل ٹرینڈز آئیں گے جب الیکشن کا وہ شیڈول آ جاتا ہے تو اس وقت ہمیں فائنل ٹرینڈز لگتے ہیں, نظر آتے ہیں کہ کس کے لیے ماحول بہتر ہے, کس کے لیے ماحول بہتر نہیں ہے. تب جا کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ الائنسز ہوں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پاسبلٹی ہمیں سندھ میں زیادہ نظر آتی ہے, کیونکہ اس میں جی ڈی اے کے پاس بھی آپشن رہتا ہے, ایم کیو ایم کے پاس بھی آپشن رہتا ہے کہ وہ بارگین کر سکتے ہیں جو پارٹی بھی میجورٹی میں آئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد آپشنز کھلے رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس. صافی صاحب, نون لیگ کہہ رہی ہے اس مرتبہ ہمارا فوکس سندھ پر ہے, کیا وجہ ہے, سندھ پر کیوں اتنی توجہ دی جا رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان پہ جو پنجاب کا ایک چاپ ہے کہ یہ جماعت صرف پنجاب ہی کی بات کرتی ہے یا پنجاب تک محدود رہنا پسند کرتی ہے, اس چاپ کو ہٹانے کے لیے بھی ان کی یہ ضرورت تھی. دوسری بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جس طرح گولہ باری کر رہی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف, تو ان کا ہی قلعہ ہے سندھ پیپلز پارٹی کا, تو اس قلعے کو فتح کرنے یا ان کی فتح میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کے لیے بھی مسلم لیگ نون کو جانا پڑ رہا تھا سندھ اور کراچی, حیدرآباد جیسی شہروں میں. اور آپ جانتی ہے کہ ایک وفد اندرونی سندھ یعنی جی ڈی اے اور پیر پگاڑا صاحب کی جماعت کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھی سندھ کے دورے پہ موجود ہے. تو یہ ایک تاثر دونوں جماعتیں, جو اس وقت دو جماعتوں کے بیچ میں سندھ کے سطح پہ جو بات چیت ہوئی ہے, ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ ان پہ کراچی کی چاپ سے اور شہری جماعت کی چاپ سے وہ ہٹ کے کسی قومی منظرنامے میں ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے, اور مسلم لیگ نون اپنے آپ کو ایک قومی جماعت کی سطح پر دوبارہ اس کی جو ایک ایمرج کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. انہیں کافی حد تک کامیابی سندھ سے تو ملی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان کا جو دورہ ہے نواز شریف کا, وہ کس قدر کامیاب ہوتا ہے. یہ خبریں بھی ہمیں مل چکی ہے کہ ابھی وہ عنقریب وہ خیبر پختونخوا کا بھی دورہ کریں گے. وہ ان کی ٹیم جو ہے خیبر پختونخوا میں ان کے لیے ہوم ورک کر رہی ہے, تو وہاں پہ بھی ان کے اتحاد اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. پنجاب میں جو ان کے اتحاد یا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے وہ آخر میں نواز شریف صاحب شاید کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ فیصلہ کن اتحاد یا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مرحلہ پنجاب ہی میں پائے تکمیل تک پائے گا. وہاں ہی صحیح قومی سیاست کا ایک رخ متعین ہوگا. ابھی آغاز ہے, لیکن اس وقت مقبول اور غیر مقبول قیادت کو ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر انہیں اقتدار کا موقع ملتا ہے تو اس دفعہ اقتدار جو ہے پھولوں کا سیج نہیں بلکہ کانٹوں برا ایک رستہ ہوگا. چاہے نواز شریف صاحب کی اکثریت آئے یا کسی اور جماعت کی آئے, ان کے لیے حکمرانی اس دفعہ آسان نہیں ہے. معیشت کے مسئلے, سیکیورٹی کے مسئلے, آپ کے ملک میں جو پولرائزیشن ہے, سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے سے جو نفرتوں کا ایک ماحول گرم ہے, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جس کسی کی بھی آئے گی ایک مشکل حکومت ہوگی,
ایک کمزور حکومت ہوگی. کوئی بھی جماعت اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ 2/3 میجارٹی لے کے آرام سے 5 سال سے اقتدار کے مزے لوٹ لے گی. یہ ہم جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور باب جیسی پارٹیاں، جے یو آئی جیسی پارٹی، قوم پرست جماعتیں، یہ پریشر گروپ کے طور پر پھر حکومتوں کو تنگ کرتی ہے. اور شاہد بندوبست کرنے والے بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کسی کی بھی ایک ایسی حکومت بنے جن کو آنے والے دنوں میں پھر کنٹرول نہ کیا جا سکے. تو اس لیے نواز شریف صاحب تگودو میں ہے، سیاسی جوڑ توڑ ہے. اس میں پیپلز پارٹی کو بھی آزادی ہے، باقی جماعتیں بھی آزادی ہے، کو آزادی ہونی چاہیے اگر کسی کو نہیں ہے. اور سب جماعتیں جو ہے اس بات میں آزاد ہونی چاہیے کہ وہ جس سے بھی چاہے اتحاد کر لیں. حالات کے پیش نظر آپ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی، تو ایسے میں ایاز صاحب اگر کوئی مخلوط حکومت بنتی ہے تو ملکی مسائل حل کرنے کی اہلیت ہوگی اس حکومت میں؟ یار یہ دیکھیں مریم، بات کی باتیں ہیں. فی الحال آپ شکر کریں کہ میدان آپ کے لیے صاف ہو رہا ہے. ایک جماعت تو باہر ہے، اس کی بات ہی نہیں کرتے. یہ تب بھی جو یہ چودھری بنے ہوئے ہیں پنجاب کے، اس وجہ سے، اپنی وجہ سے تو نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا گوگل میپ نکال لیں، نون کی قیادت بیٹھ جائے، پنجاب کے کسی قصبہ اور شہر میں 2 فرلانگ کا ٹکڑا ڈھونڈ لیں جہاں پہ وہ بغیر سیکیورٹی گارڈز کے پیدل چل سکیں، تو آپ مجھے کہیں. وہ تو کر نہیں سکتے. الیکشن ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ آپ ماحول کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ پنگے لے رہے ہیں کراچی میں، پیپلز پارٹی اور آپ مل کے، اور آپ کی جو حکومت جس کا وزیر اعظم شہباز شریف تھا، اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا رول تھا. وہ ماحول تو آپ قائم رکھیں، لیکن نہیں، عادت سے مجبور ہے، پروگرامنگ سے مجبور ہے. جہاں کچھ کر بھی نہیں سکتے. کراچی میں ان کا نہ 3 ہے نہ 13 ہے. سندھ میں ان کا کوئی نہیں ہے. سندھ کے ان کے 3-4 آدمی ہیں، نیال ہاشمی ہے، فلانا ہے، اور ان کی گفتگو سنیں. اس گناہگار نے تو کئی بار سنی ہے جب میں اس جماعت کے ساتھ وابستہ. توبہ توبہ توبہ. خوش آمد نام جو ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے ان اشخاص، ان حضرات کی گفتگو کے سامنے، اور ان کا کوئی نہیں. تو آپ خواہ کا یہ جو آپ ایم کیو ایم کے ساتھ اس وقت آپ کر رہے ہیں، مطلب آپ پیپلز پارٹی کو چڑھا رہے ہیں. اسی کی بیک لیش میں، اسی کی ری ایکشن میں بلاول بھٹو یہ بات کر رہا ہے. آپ کا بڑا کام پنجاب میں تو ہو گیا. ون پارٹی فار آل پریکٹیکل پرپزز از آؤٹ آف دی الیکشن ریس. وجوہات جو بھی ہوں اس میں جانے کی تفصیل نہیں ہے. وہ ماحول تو آپ باقی جو آپ کی کولیشن بنی ہوئی تھی، مولانا تھے، پیپلز پارٹی تھی، آصف زرداری، ان کے ساتھ ٹھیک، لیکن نہیں. ہم نے تیر جو اڑتا ہوا جانا ہے اس کو ضرور پکڑنا ہے. پنگے کی کوئی پاسبلٹی ہو ہم نے ضرور کرنی ہے. پہلے وہاں پہ وہ آئے یہ ایم کیو ایم والے لاہور میں، وہاں پہ جو سابقہ وزیر اعظم ہے جنہوں نے گل کھلائے 16 ماہ میں، اور 16 ماہ میں آپ نے کیا کیا؟ ستیہ ناش کر دیا اس ملک کا. اب یہ جا رہے ہیں ایاز صادق، سعد رفیق. لاہور میں ان کو اگر مقابلہ ہو، ان کو کینڈیڈیٹ نہ ملیں جو صحیح طرح کھڑے ہو سکیں. آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. آپ کے توشہ خانہ کے سارے جو وہ تحائف ہیں وہ جج آنریبل محمد بشیر کے آرڈر پہ آپ کو واپس مل گئے ہیں. کوئی آپ سے مرسیڈیز گاڑیوں کے بارے میں جو آپ نے توشہ خانہ سے نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کو آسانیاں ہماری مبارک آپ کے لیے، پر آپ ماحول کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ خواہ کی جو آپ نے سیاست یہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ کر رہے ہیں، باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنا کانسنٹریٹ کریں. جو آپ کو حصہ پنجاب میں مل رہا ہے، خیرات میں مل رہا ہے، اس کا آپ غنیمت سمجھیں، اسی پہ اکتفا کریں، اور زیادہ پنگوں سے پرہیز کریں. اور آپ کے اپنے فائدے میں ہے کہ ماحول کو قائم رکھیں، اچھا ماحول رکھیں، اور خواہ کی یہ جو کنفرنٹیشن اور ٹینشن جس کے آپ بادشاہ ہیں، جب بھی آپ اقتدار میں آئے، بیگم نصرت بھٹو سے لے کے بے نظیر تک جب بھی آئے، جب تک آپ نے ماحول خراب نہیں کیا، جب تک آپ نے سیاست میں پتہ نہیں وہ غلاظت نہیں لائے جس کا کوئی مثال تاریخ میں نہیں بنتا، آپ کو چین نہیں کبھی ملتا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں گزشتہ حکومت میں آپ جن کے اتحادی تھے ان کے خلاف ہی الائنس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی طرف بھی نظریں ہیں نواز شریف صاحب کی، اور دورہ متوقع ہے ان کا 14 نومبر کو. وہاں باپ پارٹی کی ترجیح کیا ہوگی؟
دیکھیں، ایک تو بڑی دردمندی کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کو مشورے دیے گئے ہیں انہیں ان مشوروں پہ ضرور غور کرنا چاہیے. جہاں تک کہ بلوچستان کے محاذ کا ذکر ہے، ایک ماحول بنتا ہے انتخابات سے پہلے. آج باپ پارٹی کی ترجیح کون ہے، ایم کیو ایم کن کے ساتھ آ کے الائنس کر رہی ہے، اس کے بعد فنکشنل لیگ کی جھکاؤ کس پارٹی کی طرف ہے، اور جی ڈی اے کس کے ساتھ اپنا وزن ڈالنا چاہتا ہے. میرا خیال صورتحال بڑی کلیئر ہے. اور پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب تک، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بڑی پارٹی کو کسی ایک صوبے تک محدود نہیں رہنا چاہیے. پاکستان ایک پورا ملک ہے، اور جب وہ یہ کہلاتے ہیں کہ جی قومی پارٹیز ہیں تو قومی پارٹیز کا ایک قومی تشخص بھی ہونا چاہیے اور پورے ملک کو انہوں نے سامنے رکھ کر اپنی پالیسی کا تعین کرنا چاہیے. بلوچستان کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب وہاں جا رہے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق ان کی ترجیح وہاں پر صرف اپنی پارٹی نہیں ہے. پھر ایک تو انہوں نے جا کے بہت سارے الیکٹیبلز ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں. اور اہم بات میرے خیال میں یہ ہے کہ جب آپ نے آگے کی طرف چلنا ہے تو یہ بات 2013 میں بھی نواز شریف صاحب نے کہی تھی کہ ہم قوم پرستوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. دیکھیں، چھوٹے صوبوں کے اندر عدم تحفظ ہے، ان کے اندر احساس محرومی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کی لیڈرشپ بیٹھ کے بلوچستان کی بات کرے گی تو بلوچستان کے عوام کے لیے ایک اچھا میسج جائے گا. اور بلوچستان ایک رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور نواز شریف صاحب کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ وہ ہمیشہ بلوچستان کے حوالے سے ٹچ ہی رہے ہیں. اور وہاں انہوں نے ایک دن ایسا بھی رکھا ہے جس میں اپنی پارٹی کے علاوہ وہاں کے جو بلوچ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی وہ مشاورت کر رہے ہیں آنے والے حالات کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں ان کا بلوچستان کا وزٹ پاکستان کی مستقبل کے سیاست کے حوالے سے اہم ہے. اور پاکستان کی تمام لیڈرشپ، آصف زرداری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پنجاب کے اندر آئیں، پنجاب کے گلی محلوں کے اندر جائیں. ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت پاپولر جماعت تھی. اس لاہور کے اندر 6 قومی اسمبلی کی نشستیں ہوتی تھی، 6 کی جگہ پیپلز پارٹی جیتتی تھی. آخر جو پنجاب جو گڑھ رہا ہے پیپلز پارٹی کا، یہاں سے پیپلز پارٹی ختم کیوں ہو گئی؟ کہ کچھ الیکٹیبل ضرور ہیں. اب جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وہ مجھے بار بار بات کرنا اچھا نہیں لگتا کہ وہاں کی ریئلٹی تو مختوم احمد محمود نے، اور آج بھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی نشست سے کون سے لوگوں کو ترجیح دیں گے. وہ ابھی تک اس حوالے سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم الیکٹیبلز کو لیں گے. اور وہ مظفر گڑھ یا ملتان میں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بڑی پارٹیز کو آج کی صورتحال میں ان انتخابی اتحادوں سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان جس طرح کے گمبھیر مسائل سے دو چار ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، بجلی کے بل ہیں، اس حوالے سے کسی پارٹی نے کہا ہے کہ ہم آ کے یہ سارا کچھ سد باب کریں گے. اور وہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی پارٹیز، دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا حالات، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. ابھی یہ ذکر کیا گیا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل مشرف کا دور کے اندر جو ٹارگٹ تھی وہ ایک پارٹی تھی، لیکن جنرل مشرف کے دور بھی لوگ ان کی پارٹی کے لیے ترستے تھے، لوگوں نے ان کی پارٹی کے ٹکٹ حاصل کیے اور پھر الیکشن بھی جیتا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور ٹرینڈز دیکھیں کیا بنتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے الیکٹیبلز کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں. ان الیکشنز میں بھی الیکٹیبلز اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گئے ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو پالیٹکس ہے وہ عوام کے لیول کی نہیں ہے. یہ پارٹیز عوام کے پاس نہیں جا رہی، نہ عوام کی بات کر رہی ہیں. اس وقت بڑے لوگوں کی پالیٹکس ہے. اور ہمارے ہاں پالیٹکس جو ہے نا، اب سیاسی جماعتیں ریجنل ہو گئی ہیں. یعنی ہر پارٹی کا ایک پروونس ہے یا کچھ ڈسٹرکٹس ہیں. چھوٹی پارٹیوں کے ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، بڑی پارٹیوں کے پروونسز ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے پی ایم ایل این کوشش یہ کر رہی ہے کہ دوبارہ ایک نیشنل قومی جماعت کے طور پہ امیج کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. تو اس لیے وہ ان لوگوں سے مل رہے ہیں جن سے نمبر 1 وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیٹیں مل جائیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ الائنس کرتے ہیں اور اگر جو الائنس والی پارٹی ہے سیٹیں لیتی ہے، اس سے پی ایم ایل این کا کیریکٹر نیشنل نہیں ہو جاتا. کسی پارٹی کا کیریکٹر نیشنل اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہر جگہ سے الیکٹ ہو. یہ نہیں ہے کہ الائنس کرے، وہ پھر کولیشن پالیٹکس کہتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی میکنگ کے لیے ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جب بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ پھر چھوٹی پارٹیوں کو جب گورنمنٹ بنانے کا آتا ہے وہ اٹریکٹ کر سکتی ہے. تو لہٰذا اس سٹیج پہ
جو ہے پالیٹکس جو ہے وہ ایلیٹ لیول کی پالیٹکس ہے. عوام کی بات تو کہیں بعد میں آئے گی جس میں کہ عوام کے ایشوز آئیں گے. اس وقت وہ اہم نہیں ہیں عوام کے ایشو. اور اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں ہمیں ایک تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ جو الیکٹیبل ہیں, جو ہیوی ویٹ ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے. دوسرا پی ایم ایل این کا بڑا واضح کلیئر نظر آتا ہے کہ وہ پی 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 کو پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے سندھ کے اندر کافی ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ رن میں پی 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 کے ساتھ ان کی کنٹسٹیشن ہوگی, تو لہٰذا وہ ان کو انسرکل کر دیں اس سٹیج پہ اس ایڈوانٹیج کے فریم ورک میں جو اس وقت پی ایم ایل این کو فریم ورک حاصل ہے. جہاں تک جو پی ٹی آئی کا تعلق ہے اس کا تو گیم ہمیں فی الحال تو حالات, اگر یہی موجودہ حالات رہے تو پھر ان کا تو چانس بڑا کم ہے, اور اس کی ٹوٹل ریفلیکشن الیکشن ریزلٹس پہ آئے گی. تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ دسمبر کے مڈل میں جب الیکشن کا وہ آ جائے گا نا شیڈول, اس وقت ہمیں پتہ لگے گا کہ پالیٹکس کیا ہے, کیونکہ اس وقت کیمپیننگ شروع ہوتی ہے, اور کیمپیننگ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس پارٹی کو کتنی اپرچونٹیز مل رہی ہے اور کس پارٹی کو سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. یہ اس وقت جو ہوتا ہے پہلی سٹیج جو ہوتی ہے اس میں انویزیبل ہوتی ہے سپورٹ, دوسری سٹیج میں تھوڑی سی ویزیبل سپورٹ ہمیں نظر آتی ہے. تو لہٰذا ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس ڈائریکشن میں الیکشن جائے گا, اور الیکشن کے بعد سٹیبلٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی, کولیشن بنے گی کہ نہیں بنے گی, یہ بعد کی باتیں ہیں. فی الحال تو اور بڑے چیلنجز ہیں جو پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں. لہٰذا یہ دسمبر کا مہینہ, جنوری کا مہینہ, ان کا گزرنا بڑا اہم ہے اگر امن سے گزر جائے. دسمبر تک کی کوئی حتمی شکل سامنے آئے گی, لیکن اس سے پہلے صاحب کہا جا سکتا ہے کہ یہ واضح ہو سکتا ہے کہ الیکٹیبلز کی ترجیح کون سی جماعت ہوگی؟ دیکھیے وہ بات تو واضح ہو چکی ہے, اور تھنک ٹینک کے جو سرخیل ہے مشورے بھی ان کی طرف سے بہت زبردست قسم کی دیے جا رہے. تو ان مشوروں پہ شاید مسلم لیگ نون عمل پیرا ہے. مجھے تو عرفان صدیقی صاحب, پرویز رشید اور ایاز صادق صاحب کی نوکریاں خطرے میں لگ رہی ہے, ان کو مشاورت کی شاید ضرورت نہ پڑے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ الیکٹیبل, ظاہر ہے وہ ہواؤں کا رخ ہم سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں, کیونکہ وہ عملی سیاست کے میدان میں موجود ہے. ان کی رسائی جو ہے ان لوگوں تک بھی ہے جو سیاست کے قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. تو وہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لینا ہے. جو الیکٹیبل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ان کے الیکٹیبلٹی کا ثمر انہیں مل سکتا ہے. تو اس وقت تو مسلم لیگ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے چاروں صوبوں میں, اور وفاق کی سطح پہ بھی ان کی یہی بات ہو سکتی ہے الیکٹیبلز کی ترجیح. لیکن میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سارے اندازے غلط بھی ثابت ہو سکتے جو مسلم لیگ نون کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں. اور ان الیکٹیبلز کو اور ایسے تجزیہ کار اور ایسے جو مبصرین ہیں جن کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو ہر چیز پلیٹ میں پیش کی جائے گی, تو شاید یہ اندازے بھی درست ثابت نہ ہو. اگر ایسا ہوتا تو پھر نواز شریف صاحب اتنے زیادہ متحرک نہ ہوتے. وہ بلوچستان جا رہے, وہ پختونخوا جا رہے ہیں, ان کی ٹیم سندھ گئی ہے. اور دوسری بات مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ملک کے کسی بھی حصے میں جانے پہ اس پہ اعتراض کیوں؟ اگر کوئی کراچی جانا چاہتا ہے کوئی جماعت یا ان کا کوئی رہنما, یا کوئی بلوچستان یا کوئی پشاور یا کوئی کوئٹہ یا پنجاب کے کسی شہر میں, تو میرے خیال میں یہ تو اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں روابط بڑھ رہے ہیں, اور سیاسی جماعتیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے حریف بھی رہے ہیں, ایک دوسرے کے حلیف پہ رہے ہیں, اگر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور میں پیپلز پارٹی کے بارے میں آخری بات مریم بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اگر واقعی مسلم لیگ کے بارے میں اندازے درست ثابت ہوئے تو پیپلز پارٹی نے بھی پھر مسلم لیگ نون کے پاس ہی وفاق میں آنا ہے, وہ انہوں نے کہیں اور نہیں جانا. ٹھیک ہے. اور اس بارے میں عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت بننے کے بعد یہ دونوں مل کر بھی کام کرے. تو سیاست و ممکنات کا کھیل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اس وقت بریک کی جانب بڑھنا اور اس کے بعد بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال پر. اسلامی ممالک کی کانفرنس ہوئی, اس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے, کتنا مؤثر ہے یہ اعلامیہ, اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। OIC और अरब लीग का मुश्तरका इजलास मजम्मत और मुतालबात पर ख़त्म हो गया। मजम्मतों से ये सिलसिला शुरू हुआ और मुतालबात पर ख़त्म हो गया। हमने देखा कि इस इजलास में इसराइल के ख़िलाफ़ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ न हो सका। जो मुश्तरका एलामिया सामने आया है उसके मुताबिक गज़ा का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा किया गया और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने की बात की गई। अया साहब, क्यों कोई मौसर इक़दामात सामने नहीं आए? कल से जब वो मनाजर सामने आने लगे जो लंदन में मुजाहरा हुआ था, उसके बारे में एस्टिमेट यही थे कि कुछ तकरीबन 3 लाख का मजमा वस्ती सेंट्रल लंदन में जो है उसने फ़लस्तीनियों के हक़ में वो रैली निकाली गई। कलमा गो हम, अल्लाह का नाम लेने वाले हम, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ो कहने वाले हम, हक और सच की बात वो कर रहे हैं जहाँ पे अक्सरियत ईसाइयों की है और वहाँ पे इतनी आबादी है जो किसी मज़हब में बिलीव भी नहीं करती, और ईसाई वो जिनके साथ अब क्या मैं जड़ा माला का जिक्र यहाँ पे करूँ। तो ये अजीब सी एक कैफियत होती है कि हम में वो निकलने सारे बड़े जलूस और बड़ी जो एक आवाम है पूरी, वो तो यहाँ पे निकलने चाहिए, पर हम कौन से किन हालात के नीचे हम इतने दबे हुए हैं। कुछ करना तो दूर की बात है, वो हमसे कुछ कहा भी नहीं जाता, कुछ कह नहीं सकते। किस बात का हम पे वो डर और खौफ, और एक किसी मुल्क की बात नहीं हो रही, पूरा आलम इस्लाम। तुर्की के सदर जो हैं वो बोलते हैं, बोलते अच्छा है, पर उनके तलकात भी इजराइल से मुनक़ता तो नहीं हुए, तलकात भी जारी हैं, सब कुछ है, ट्रेड भी जारी है, और बोलते वो बहुत अच्छा है। 2-3 है जिनका नाम हमने कई बार इस प्रोग्राम में लिया है। हमास है जिसने हमला किया, हिजबुल्लाह है जो उनके साथ है, और इन दोनों कुव्वतों के पीछे ईरान खड़ा है। कतर वगैरह जो है, जो छोटे ममालिक हैं, पैसा वगैरह है लेकिन छोटे ममालिक, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं पीछे बिहाइंड द सीन्स, कोई नेगोशिएशंस में कुछ, और ये भी बहुत अहम चीज़ है। सऊदी अरब ने अपना वो जो इजराइल के करीब आ रहा था वो रोक दिया है, चलें उसका भी दाद देनी चाहिए कि आपने वो किया है। लेकिन इस OIC इजलास में ये भी हुआ था डिमांड, ये भी एक बात उठी थी कि जिन ममालिक की तलकात हैं इजराइल के साथ वो मुनक़ता कर दें जी। कहा कि नहीं, और हम जो हैं हम किस खाते में हैं? हम तो एक IMF की किस्त के लिए हम तड़प रहे हैं, और हमें पता है जो पिछली IMF की किस्त भी हुई थी, जो प्रोग्राम जारी हुआ था, उसमें अमेरिका का कलीदी रोल और हाथ था। हम इस पोजीशन में है कि अमेरिका को हम नाराज़ कर सकते हैं, हम अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करें कि जिसको वो बुरा मनाए। यूक्रेन की जंग में जो हमारा रोल था उसमें क्या रद्द अमल था अमेरिका का। तो यहाँ पे 22 करोड़ आबादी, 22 करोड़ के मुल्क जो हैं दुनिया में इतने ज़्यादा नहीं हैं, आबादी के लिहाज से हम पता नहीं बहुत ऊंचे हैं जी। और ये हम कहते नहीं थकते, लेकिन आजकल हमें शर्म आती है थोड़ा। एटमी जो अपना प्रोग्राम है उसके बारे में भी उस जोर से हम बात नहीं करते जैसे एक ज़माने में किया करते थे। अब एटमी हम कहते हैं वाहिद एटमी कुव्वत इस्लामी दुनिया की, तो हमारी ज़बानों में थोड़ी सी शर्म आ जाती है। ठीक है, तो हम किस, ये सारी आलम इस्लाम जो है हम किस कैफियत में है? शर्म मतलब एक अलमिया तो ये है कि बहुत सी तजावीज़ दी गई थी इस इजलास में, लेकिन उन तजावीज़ पर अमल करने से कतरा रहे थे वहाँ बैठे लोग। सलमान साहब, आलम इस्लाम क्यों मौसर किरदार अदा करने से कासिर है? देखें, ये जो 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया था वो इस बुनियाद पे नहीं था कि आलम इस्लाम या अरब ममालिक उसकी पुश्त पर खड़े होंगे। वो तो एक कैफियत थी जो 75 साल से उन पर तारी थी और लाखों लोग उनके शहीद हुए थे। कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब वहाँ पर एक जुल्म और बर्बरियत और कत्ल गारत का समा बर्पा ना किया जाता हो। बात यह कि हमास के इक़दाम के बाद प्रेशर, मैंने कल भी ये बात आपको कही थी कि ये आलम इस्लाम के ममालिक इस बुनियाद पे ये जमा नहीं हुए कि उनके अंदर कोई ऐसा तहर्रुक मौजूद था कि जी इसराइल की बर्बरियत और जुल्म के ख़िलाफ़ वो एक मुश्तरका लाएबल इख्तियार करेंगे। ये हमेशा से मुतालबात और मज़ब्बत ही जारी है। और बड़ा इक़दाम, देखें एलामिया के अंदर बड़ा इक़दाम तो कोई नहीं है, और बड़ा इक़दाम कोई नहीं है तो इससे क्या उस सूरत हाल पे कोई मौसर असर हो पड़ेगा, मैं नहीं समझता। लेकिन
ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ عالم اسلام کے ممالک کے لوگ جو ہے یہ ان کا پریشر تھا اپنی حکومتوں کے اندر. انہیں پتہ ہے کہ وہاں کے جو عرب ممالک ہے وہاں کے 95-98 تک جو ان کے اخبارات میں ہے کہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اب یہ جو وہ کیا کہتے ہیں گفتن نشستن برخاستن مطالبات اور مذمت، اب عالم اسلام کے ان ممالک میں رد عمل بڑھے گا، اس لیے کہ اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ کوئی ایک دن ایسا نہیں جا رہا کہ وہ اپنا قتل و غارت. آج آپ نے دیکھا کہ ایک برطانوی خاتون جو ہے وہ جو ہاسپٹل الشفا اس کا وہ پڑھتی ہوئی وہ رو پڑی. اور بات یہ کہ 4,500 معصوم بچے وہ ماؤں کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، 2,500 خواتین ہیں. اور یہ بات درست کی گئی ہے کہ اس سے بہتر تو وہ لندن کا مظاہرہ تھا، کہ سعودی عرب والی کانفرنس سے بہتر تو لندن کا مظاہرہ تھا کہ وہاں پر انسانیت زندہ ہے. اس کا مطلب مہذب ممالک کے اندر آج بھی لوگ انسانیت پر یقین رکھتے ہیں اور وہاں پر یہ پریشر بڑھ رہا ہے. اب یہ ان کی اس کانفرنس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ عالم اسلام کے ممالک میں رد عمل بڑھے گا، چونکہ اس پہ خاموشی طاری نہیں ہوگی. گھر گھر کے اندر لوگ جب فلسطین کا ذکر کرتے ہیں، میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا کہ پاکستان کے اندر مختلف کاروباری مراکز جن فرنچائز کا تعلق ان سے ہے، میں نے ان سے جا کے پوچھا ہے کہ آپ کے یہاں کیا فرق پڑا ہے. انہوں نے کہا جی آدھے سے بھی کم. اس کا مطلب پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک تحریک موجود ہے فلسطینیوں کے حوالے سے. میرا خیال اب فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار صرف زبانی نہیں کہ امداد دی جانی چاہیے، جیسے کل ترک صدر نے کہا کہ 33 ٹن جو انہوں نے امدادی سامان وہاں پر بھجوایا ہے، لیکن پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ ان کی عملی مدد ہونی چاہیے. اور یہ جو فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار تو ہوتا ہے، صرف لیکن امداد اسرائیل بھیج کے مدد ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ کہ ہم تو یہی جو کر سکتے ہیں، آخر یہ تھنک ٹینک بھی تو ایک کام کر رہا ہے نا، کہ بات یہ کہ لوگوں کے اندر ہمارے عوام کے اندر جو تحریک موجود ہے ہم بھی تو اسی رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے اندر تشویش ہے تو آپ کے خیال میں سعودی عرب کے عوام میں نہیں ہوگی، قطر کے لوگوں میں نہیں ہوگی کہ قطر کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر خارجہ کو شٹ اپ کال دے کے نکالا تھا نا. یہ رد عمل موجود ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی نگاہیں تو تھیں اس کانفرنس پہ. اور اگر کانفرنس کی حالت یہ ہے کہ الجزائر اور لبنان یہ کہتا ہے کہ کم از کم اسرائیل کا پٹرول ہی بند کر دیں، تو عرب امارات اس پہ رد عمل کا اظہار کرتا ہے. بات یہ کہ ان کے امریکی مفادات تھے اور ان کے اپنے اپنے مفادات کو انہوں نے یقینی بنانے کی کوشش کی ہے. یہ رد عمل ضرور ہوگا عالم اسلام. ٹھیک ہے، لیکن تیل کی فراہمی روکنے کی تجویز بھی دی گئی، پھر سفارتی تعلقات ختم کرنے پر زور بھی دیا گیا، لیکن کچھ ممالک ایسے تھے جو اتنا آگے بڑھنے پر گریزاں دکھائی دیے. اب آگے کیا کردار ہو سکتا ہے ان عرب حکمرانوں کا؟ کیا اجلاس کر کے یہ بری ذمہ ہو گئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بڑی توجہ تھی OIC اجلاس، عرب ممالک اکٹھے بیٹھے ہیں اور کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے، یہ بھی ہو گیا، اب آگے کیا ہے؟ دیکھیں جو بھی نتیجہ اس کانفرنس سے نکلا ہے ہمیں یہی امید تھی کہ وہاں تقریریں ہوں گی، زوردار تقریریں ہوں گی، فلسطینیوں سے ہمدردی کی بات ہوگی، سیز فائر کی بات ہوگی، ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات ہوگی، قرارداد جو بعد میں ڈکلیریشن ہوگا وہ بھی بڑا اچھے انگریزی کے اندر ہوگا، انگریزی اور عربی کے اندر ہوگا. لیکن پریکٹیکل اقدامات کی ہمیں نہ پہلے امید تھی نہ اب امید ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں ان کے مفادات میں یکسانیت نہیں ہے. ان کے مفادات میں ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور ایک کولیکٹیو تھنکنگ کہ عرب ورلڈ ایک کولیکٹیو تھنکنگ پروڈیوس کرے، وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ ایسے لیڈرز تھے جنہوں نے کہ ایک تھنکنگ پروسیس ایوالو کیا تھا، مثلا جمال عبد الناصر تھا جس کا امپیکٹ پورے عرب میں نظر آتا تھا ہمیں. اسی طرح جو پریزنٹ سیریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے والد کا زمانہ تھا، وہ بھی ایک اثر رکھتے تھے، اگرچہ عرب جو کنزرویٹو عرب سٹیٹس تھیں وہ ان کے مخالف تھیں، لیکن نیور دی لیس ان کا ایک امپیکٹ تھا. اس وقت جو لیڈرشپ ہے عرب ورلڈ کی، اس میں کوئی بھی ٹاورنگ پرسنالٹی نہیں، جیسے یاسر عرفات خود ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہوا کرتا تھا. اچھا تو اب ہمیں کوئی ٹاورنگ پرسنالٹی نظر نہیں آتی جس کی بات جو ہے وہ سب سنیں
وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ ملکوں کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا انفلوئنس مل جاتا ہے اس پیسے کی وجہ سے، لیکن وہ اس انفلوئنس کو اپنے قومی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عرب ورلڈ کے مفادات کا تصور، عرب ورلڈ کا تصور جغرافی میں تو ہے لیکن اب نظریاتی طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، لہٰذا وہاں ریاستیں ہیں، علیحدہ علیحدہ ریاستیں ہیں، اور ایک عرب سوچ، عرب آؤٹ لک، عرب مائنڈ سیٹ وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ صرف یہ ہے کہ عوام کی سطح پر جو لوگ ہیں وہاں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو عرب کے فریم ورک میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ حکومتیں جمہوری نہیں ہیں۔ دیکھیے ایک اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، عوام کا بہت ری ایکشن ہے وہاں پہ، بالکل ہے اور رہے گا، لیکن عرب ورلڈ میں کون سی جمہوریت ہے؟ کوئی بھی جمہوریت نہیں ہے، اور اس لیے تو حکومتوں کو جب جمہوریت نہیں ڈاکٹر صاحب تو عوامی رد عمل کسی خاطر میں لائیں گے؟ نہیں، دیکھیے عوامی رد عمل نہیں آئے گا نا، اس طرح اس حکومت کو چیلنج نہیں کرے گا۔ حکومت کے لیے درد سری تو بنتا ہے لیکن حکومت کو چیلنج نہیں کرے گا کیونکہ سسٹم ان کا اس طرح آپریٹ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عرب امیر ملک ہیں وہ پیسے کو استعمال کر کے بہت سی اپنی مخالفت کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں، وہ لک آفٹر تو کرتے ہیں نا پبلک کو، پبلک کے جو مطلب مصیبتیں ہماری پبلک کو ہیں وہاں ان آئل رچ کنٹریز میں وہ مصیبتیں ان عرب لوگوں کے لیے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ ایک ایسا ماحول کریٹ ہو کہ وہ حکومت کو چیلنج کرے، اس کے امکانات ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور انڈیویجول ایک کنٹری کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کولیکٹیو ایکشن، ایک پیونیٹیو ڈپلومیٹک ایسے سفارتی اقدامات کی ضرورت تھی جس کا نقصان پہنچے امریکہ کے مفادات کو۔ میرا بار بار پوائنٹ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے مفادات ہیں، پرابلم ہماری یہ ہے کہ ان امریکہ کے مفادات سے ہمارے ریاستوں کے مفادات منسلک نظر آتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یونٹی کی ضرورت تھی اور وہ یونٹی ہمیں اس اجلاس میں دکھائی نہیں دی۔ صافی صاحب آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ اجلاس ایک تاریخی نوعیت کے باوجود عملی اقدامات پر اتفاق نہ کر سکا؟ دیکھیں یہ اتفاق رائے نہ ہونا یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہ صرف عرب لیگ کا اجلاس نہیں تھا بلکہ یہ OIC کا صرف اجلاس نہیں تھا بلکہ بعد میں یہ عرب لیگ سمیت دنیا بھر کی مسلم ممالک کے اہم رہنماؤں نے اس میں شرکت کی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ عرب دنیا اور جو باقی مسلم دنیا ہے ان کے مفادات میں بھی ٹکراؤ ہے۔ ہم اگر باقی دنیا کی بات تو بعد میں کرتے ہیں کہ امریکہ کا انفلوئنس، روس کا انفلوئنس یا مغرب کا دباؤ، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ جو عرب ممالک کے بیچ میں مسئلے مسائل ہے وہ اپنی جگہ پہ، پھر مسلم دنیا اور عرب دنیا کے بیچ میں مسئلے مسائل ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ فلسطینیوں کی کوئی داد رسی کے لیے عملی قدم اٹھایا جائے گا۔ یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جنگ بندی کی جائے، مظالم بند کی جائے، لفاظی ہی کے حد تک ان سے توقعات تھی اور لفاظی انہوں نے خوب کی۔ اب جنگ کا یہ سلسلہ اسی طرح ہی ہمیں دراز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے غزہ کا نام و نشان مٹانے تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اور ابھی تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مستقبل کا ایک خاکہ بھی پیش کر دیا کہ غزہ کی اگر وہاں پہ جنگ کسی مرحلے پہ ختم ہوتی بھی ہے تو اس کی حکومت یا اس کا اقتدار جو ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کو نہیں سونپی جائے گی بلکہ اس کے لیے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ بات وہ مستقبل کی پیشبندی بھی کر چکے ہیں، اور ہم یہاں پہ اعلامیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، عملی اقدامات نہیں ہو رہے۔ فلسطین کی جو آہ و بقا ہے فلسطینیوں کی، وہ تو اپنی جگہ پہ MSF کا جو نمائندہ ہے محمد عبید، ان کے جو وہاں پہ الشفا ہسپتال سے جو ایک ویڈیو اور آڈیو ریلیز ہوئی ہے اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور انہوں نے کہا جو ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز کا نمائندہ ہے الشفا ہسپتال میں موجود، کہ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ فلسطینی تو دنیا میں تنہا تھے ہی، اس ہسپتال میں موجود جو 600-700-800 مریض اور زخمی ہے
وہ بھی دنیا کی طرف سے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہونے والے ہے اور وہ بالکل تنہا ہے. تو اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کس تیزی سے اپنے اہداف کے حصول کے لیے ظالمانہ انداز میں بڑھ رہا ہے، اور مسلم دنیا جو ہے وہ کس طرح ڈٹائی سے اور مجھے کہنے دیجئے بے شرمی سے فلسطینیوں سے ہاتھ کھینچ رہی ہے، اور کسی بھی عملی اقدامات سے وہ گریزاں ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ خون خاک نشیں نہ تھا، رزق خاک ہوا. اس کے مصداق فلسطینیوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں صرف باتوں تک محدود ہے، کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہا، صرف باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس سے بڑی شرم کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہمارے لیے. پروگرام سے جاتے ہوئے آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.